اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت کے حوالے سے پچھلے درس میں اور پچھلی نشست میں مختصر گفتگو ہوئی، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے حوالے سے ایک اہم اور بنیادی سوال، ایک اور اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ بہت سے مومنین، بہت سے مسلمان، بہت سے کلمہ گو، بہت سے مومنین و مومنات سوال کرتے ہیں کہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ناانصافی سے بھر چکی ہے، یہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہے۔ واقعاً حقیقت بھی یہی ہے، یہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے، لیکن پھر بھی امام زمانہ کیوں ظہور نہیں کرتے؟ بنیادی سوال یہ ہے، دنیا ظلم و جور اور کفر و الحاد سے بھر چکی ہے زمین، پھر امام زمانہ کیوں ظہور نہیں کرتے؟ بہت ہی معقول سوال ہے، بہت ہی بجا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، ظہور کے حوالے سے بنیادی سوالات میں سے ایک اہم سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس سوال کے متعدد جوابات دیے جا سکتے ہیں، اور روایات میں بھی متعدد جوابات دیے گئے ہیں، اور جیسا کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ظہور کا اختیار جو ہے وہ امام زمانہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ظہور کا اختیار زمانے کے امام کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جب تک خدا نہیں چاہے گا آپ کو ظہور کا حکم نہیں دے گا، البتہ مصلحت ہے اس میں، خدا کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، لہذا ظہور امام زمانہ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ ارادہ اور مشیت الہی پر منحصر ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے درس میں ہم مختصر گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں پر ظہور کی ایک بنیادی شرط کے بارے میں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، جلسات محدود ہیں، لہٰذا امام زمانہ کے ظہور کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط اور اہم ترین شرط، یہی ایک شرط اگر یہی ایک شرط پوری ہو جائے تو بعید نہیں ہے خداوند متعال آج ہی زمانے کے امام کو ظہور کا حکم دے۔ اور اس شرط کی وضاحت کے لیے ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ بشریت کا مطالعہ کریں، ویسے بھی آپ حضرات جانتے ہیں کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا جب تک اس تحریک یا انقلاب کے ساتھ دینے والا موجود نہ ہو۔
جب تک انقلاب کے لیے زمینہ سازگار نہ ہو، زمینہ فراہم نہ ہو، حالات سازگار نہ ہوں، تو کوئی بھی انقلابی انقلاب لانا چاہے تو وہ انقلاب کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ حالات کا سازگار ہونا ہر انقلاب کے لیے ضروری ہے، اور انقلاب مہدی موعود عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی اس قاعدے کلی سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی بنیادی ترین شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ امام کے ظہور کے لیے حالات سازگار ہو جائیں۔ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو یقیناً امام کا ظہور ہوگا، اور خداوند متعال یقیناً امام کو ظہور کا حکم دے گا۔ لہذا ظہور کی بنیادی ترین شرط، انقلاب مہدی کی بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ حالات کو سازگار بنا دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور حالات ایک رات میں ایک دن میں حالات سازگار نہیں ہوتا۔ آپ سب کے علم میں ہے انقلاب مہدی ایک معمولی انقلاب نہیں ہے، ایک ایسا انقلاب ہے، ایک جہانی انقلاب ہے، ایک عالمی انقلاب ہے، عالمگیر انقلاب ہے، اور وہ بھی ان خصوصیات کے ساتھ۔ آپ تمام نسلی، قومی، لسانی، ملکی، گروہی، علاقائی، دینی اور مذہبی اختلافات کو ختم کر دیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی حکومت میں قومیت، زبان، ملک، گروہ، مذہب، فرقہ معنی نہیں رکھتا۔ ان سب کو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی معمولی انقلاب ہے۔ دنیا میں جو غلط افکار اس وقت رائج ہے، سب کو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح جھوٹی شخصیتوں کو جو بت بنا کر اس وقت مسلمان ان شخصیتوں کی پوجا کر رہے ہیں، دنیا والے، بشریت، انسان ان شخصیت، خیالی وہمی شخصیتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان شخصیتوں کو انسان کے ذہن سے نکال باہر پھینکنا بھی امام زمانہ کی ذمہ داریوں میں سے، تاکہ ایک عادلانہ الہی حکمرانی قائم ہو اس زمین پر، سب کے ساتھ ایک نظر سے دیکھتا ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے شہری ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے یورپی ہو، چاہے امریکائی ہو، چاہے ہندوستانی ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے فارسی زبان ہو، چاہے عربی زبان ہو، چاہے اردو زبان ہو، ان سب کو یکساں نظر سے دیکھیں گے اور سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا۔ ایسا عالمی اور بالاتر اہداف کے حامل انقلاب ہے، کوئی معمولی انقلاب نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے انقلاب کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے، آپ کے ظہور کے لیے حالات سازگار ہونا چاہیے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ظہور نہیں فرما رہے ہیں، خداوند متعال آپ کو ظہور کا حکم نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ظہور کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ دنیا والے مہدی موعود کے ظہور کے لیے ذہنی طور پر، فکری طور پر تیار نہیں ہیں، بلکہ اپنے انسان کے بنائے ہوئے وہمی قوانین، انسان کے بنائے ہوئے ناقص قوانین کے پیچھے انسانیت کی فلاح چاہ رہا ہے۔
اور وہمی سرحدوں پر آپس میں لڑ رہے ہیں، خیالی سرحدوں پر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ انسان نام کی کوئی چیز انسانوں کے ذہن میں نہیں ہے، اور دنیا کے مختلف افکار میں انسانیت کی فلاح اور سعادت کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو، بشر کو، انسان کو اتنا دنیا والوں کے پیچھے دوڑنا چاہیے کہ وہ تھکے ہارے رہ جائے، اور دنیا کے مختلف افکار سے، دنیا کے مختلف نظریات سے، دنیا کے مختلف قوانین کی حکومت قائم ہو جائے، اور یہ حضرت انسان دنیا کے ان مختلف قوانین کے پیچھے دوڑے، اتنا دوڑے کہ تھک جائے۔ اصلاً قوانین الہی کی طرف دنیا کی فکر اصلاً قانون الہی کی طرف نہیں ہے۔ دین کو مشکلات کا حل نہیں سمجھتے، قرآن کو مشکلات کا حل نہیں سمجھتے، احکام الہی کی پابندی کو مشکلات کا حل نہیں سمجھتے، بلکہ کمیونسٹ نظام میں اپنی سعادت کی تلاش کرتے ہیں انسان، لیبرلزم نظام میں اپنی سعادت کو تلاش کر رہے ہیں انسان۔ مختلف افکار اس دنیا میں آئیں، نظام نبوت، نظام امامت، نظام خلافت میں تبدیل ہو جائے، اور نظام خلافت سے لوگوں کو تنگ آ جائے اور نظام خلافت کو ٹھکرا دیں۔ جب تک نظام خلافت کو نہیں ٹھکرائیں گے، پھر نظام بادشاہی کے پیچھے پڑ جائیں، اور نظام بادشاہی سے بھی لوگوں کو تنگ آ جائے، ٹھکرا دیں نظام بادشاہی کو بھی، نظام کمیونسٹی نظام کے پیچھے پڑ جائیں، نظام اقتصادی سوشیالسٹ نظام کے پیچھے پڑ جائیں، اس میں اپنی سعادت انسان تلاش کرے، اور اتنا ان کے پیچھے دوڑے، تھک ہار کر اس کو بھی ٹھکرا دے۔ اور اسی طرح غرب کے لیبرال نظام کے پیچھے انسان اتنا دوڑے کہ تھک ہار کر رہ جائے، اور اسے یہ یقین حاصل ہو جائے نظام لیبرال ڈیموکریسی مشکلات کا حل نہیں ہے، لیبرال ڈیموکریسی انسان کے مشکلات کا حل نہیں ہے۔ جب تک اسے یہ یقین حاصل نہیں ہو جاتے انسان کو، جب تک اس یقین کے منزل پر نہ پہنچے، انسان کے بنائے ہوئے قانون سے سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ بانت بانت کی حکومتیں قائم ہو جائے، رنگ برنگ پارٹیاں تشکیل پائے، رنگ برنگ جھنڈیاں ہوا میں اڑایا جائے، ہر اس جھنڈے کے پیچھے دوڑے مومنین، ہر جھنڈا اٹھانے والے کے پیچھے چلے جائے مومنین، اور اس میں اپنی سعادت ڈھونڈ لے۔ جب تک یہ تمام انسان ان تمام نظاموں کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، اور جب دوڑ کے دنیا والوں کے پیچھے دوڑ کر تھک جائیں، اور اسے یہ یقین حاصل ہو جائے، اگر انسان کو اگر کمال حاصل ہو سکتا ہے تو صرف الہی نظام میں انسان کو کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ صرف آسمانی قانون ہے جو انسان کو سعادت عطا کر سکتا ہے۔ جب تک اس منزل تک انسان نہیں پہنچیں گے تو انسان اوہامی وہمی سرحدوں پر، چاہے وہ عقیدتی سرحد ہو، چاہے وہ جغرافی سرحد ہو، وہم و خیال کے سرحدوں پر اتنا لڑے آپس میں، اتنا خون ریزی کرے، اتنا جنگ کرے، تھک ہار کر رہ جائے، اور اسے یقین حاصل ہو جائے کہ کسی غیبی طاقت کی ضرورت ہے انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے، کسی الہی طاقت کی ضرورت ہے انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ جب تک انسان اس مرحلے تک نہیں پہنچیں گے تو یقینی بات ہے انسان خدا کی حجت کے عادلانہ حکومت کے لیے زمینہ فراہم کرنے کی فکر نہیں کریں گے۔ جب
دنیا والوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر تھک ہار کر اسے یہ یقین حاصل ہو جائے اور اس بات کا اعتراف کر لے کہ انسان کی اصلاح کے لیے پیغمبروں اور ان کے حقیقی جانشینوں کی ضرورت ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے خدا، پیغمبر گرامی اسلام اور پیغمبر کے حقیقی جانشینوں کی اطاعت کی ضرورت ہے، اور قوانین الہی کے نفوذ سے ہی انسانی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جب تک اس یقین پر اس حد تک نہیں پہنچے، خداوند متعال زمانے کے امام کو ظہور کا حکم نہیں دیں گے، اس لیے کہ حالات سازگار نہیں۔ مثلا فرض کریں ابھی خدا حکم دے زمانے کے امام کو ظہور کا، کون آپ کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ امام زمانے کے ساتھ دیں گے؟ بعید، بہت مشکل کام ہے۔ اپنی پارٹی چھوڑ کر یہی کہیں گے ہم فلان پارٹی سے منسلک ہیں، بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا اگر ظہور کریں تو کس کو لے کے آگے بڑھیں؟ خود شیعان علی کے درمیان دیکھیں، خود پاکستان کی حالت دیکھیں، کتنے گروپس ہیں۔ تو امام زمانہ اگر ظہور کریں گے تو کس گروپ کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ سب شیعان علی ہے، سب محب علی ہے۔ تو کیا واقعاً یہ گروپ جو اس وقت شخصیتوں کو بت بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، کیا وہ عرب کے ایک نوجوان اگر اعلان کرے میں مہدی ہوں، وہ بھی عربی لباس میں، تو کیا عجم والے، کیا پاکستان والے، کیا ہندوستان والے، کیا یورپ والے اس عربی جوان کے آواز پر لبیک کہیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ بشر اور دنیا والے ابھی خدائی پروگرام اور قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خود ہماری حالت دیکھیں، ہم تیار نہیں ہیں۔ دنیا والوں کی تو بات ہی نہیں ہے، مسیحیت کی تو بات ہی نہیں ہے، یہودیت کی تو بات ہی نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کی تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ خود محبین علی کی حالت دیکھیں کہ واقعا ہم قوانین الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بینی و بین اللہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں۔ دنیا والوں کا خیال ہے سائنسی علوم، اختراعات اس وقت جو دنیا میں ہے، ٹیکنالوجی آج کل کے اصطلاح میں، ٹیکنالوجی میں پیش رفت میں انسان کی فلاح اور سعادت ہے، یہ دنیا والوں کی فکر ہے جو ابھی اس وقت موجود ہے۔ حتیٰ مومنین کی بھی یہی فکر ہے، لیکن یہ غلط فکر ہے۔ ممکن ہے ٹیکنالوجی، سائنس میں ترقی، سائنسی علوم، تجربی علوم انسان کو ممکن ہے کہکشانوں تک پہنچا دے، ممکن ہے ان کے ذریعے انسان قعر سمندر پر مسلط ہو جائے، ممکن ہے کائنات کو مسخر کریں، لیکن قلب انسان کو، انسان کے دل کو اور انسان کی سعادت ٹیکنالوجی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے ٹیکنالوجی انسان کو ایٹم بم فراہم کرے، قسم قسم کے لڑاکا طیارے بنا دے، ایٹم بم انسان کے لیے فراہم کرے، لیکن انسان کو امن و سکون اور خصوصاً فکری طور پر انسان کو مطمئن نہیں کر سکتا ٹیکنالوجی، علم میں ترقی۔ لہٰذا ائمہ طاہرین کے فرامین کے روشنی میں دنیا میں ہر قسم کی فکر کے لوگ حکومت کریں، باندھ باندھ کی حکومتیں بنیں، قسم قسم کے اور رنگین
فریب کار اور رنگ برنگ پارٹیاں تشکیل پائیں، لوگ ان کے پیچھے دوڑیں اتنا دوڑیں کہ تھک ہار کر رہ جائیں اور اسے خدائی اصلاحات کی ضرورت محسوس ہو جائیں۔ ایک اور حدیث جناب ہشام ابن سالم سے تبرکاً اس حدیث کو نقل کر کے ہم اپنی زحمت، آپ حضرات کی زحمت کو تمام کرتے ہیں۔ ہشام ابن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک سوال کے جواب میں، ما یکون ھذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا علی الناس۔ ظہور قائم اور ہمارے قائم کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا حتی لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا علی الناس، جب تک ہر قسم، ہر فکر کے لوگوں کے ہاتھ حکومت نہیں آئے گی، ہر فکر کے لوگ اس زمین پر حکومت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے قائم ظہور نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے فرزند رسول؟ پوچھا گیا فرزند رسول کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا، تاکہ ہمارے قائم ظہور کرے اور اہل بیت کے عادلانہ حکومت تشکیل دے، عدل الہی کی حکومت تشکیل دے، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے پروردگار اگر ہمیں بھی حکومت ملی ہوتی تو ہم بھی اہل بیت کی طرح عدل کی حکومت قائم کرتے۔ اتمام حجت کے لیے ہر فکر کے لوگوں کو حکومت کرنی ہے اس زمین پر۔ لہذا فرمایا ہشام جب تک ہر قسم کے لوگوں کے ہاتھوں حکومت نہیں آئے گی، دنیا والے ہر قسم کے فکر کے لوگوں کی پیروی نہیں کریں گے اور دنیا والے انسانوں کے فکر کے اتباع میں تھک نہیں جائیں گے، ہمارے قائم کو خداوند متعال ظہور کا حکم نہیں دیں گے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اصلاً ظہور نہ ہوگا، نہ، ظہور یقینی ہے، ہمارے قائم ظہور کر کے عدل الہی کی حکومت تشکیل دیں گے، یقینی ہے، لیکن جب حالات سازگار ہو جائیں، جب لوگوں میں الہی قوانین پر عمل پیرا ہونے کی خواہش پیدا ہو جائے، جب لوگ یہ سمجھنے لگے انسان کی سعادت صرف اور صرف الہی اور آسمانی قانون میں ہے، جب اس نتیجے پر جب تک نہیں پہنچیں گے ہمارے قائم ظہور نہیں کریں گے۔ لیکن جس دن انسان اس نتیجے پر پہنچیں گے، دنیا والوں کے افکار انسان کو سعادت فراہم نہیں کر سکتا، انسان کو فکری طور پر سکون حاصل نہیں ہو سکتا ان کی پیروی کر کے۔ اگر کوئی چیز انسان کی سعادت کا سبب ہے تو وہ صرف اور صرف آسمانی قانون ہے، الہی قانون ہے، خدائی قانون ہے۔ جب انسان کو یقین حاصل ہو جائے انسان کی سعادت صرف اور صرف خدا کی قوانین کی پیروی میں ہے، تو اس وقت خداوند متعال ہمارے قائم کو ظہور کا حکم دیں گے اور وہ ظہور فرما کر اس ظلم و جور سے بری زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دیں گے، یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ خداوند متعال ہمارے قائم کے ہاتھوں، ہمارے قائم کے ذریعے، ہمارے قائم کے توسط سے اس ظلم و جور سے بری دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ائمہ کے ان فرامین میں غور و فکر کرنے، دقت کرنے اور ان کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے ظہور مہدی کے لیے حالات کو سازگار بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔